اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں، السلام علیکم۔ میں وسیم احمد، معلم اردو، شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اپنی اس ویڈیو میں بیٹا ہم درجہ نہم کے مضمون اردو کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور آج ہمارا موضوع گفتگو ہے کتاب میں موجود ایک نظم گرمی کی شدت۔ آج ہم اس نظم کے بیانیہ سوالات جو کہ بند کے اشعار کی تشریحات پر مشتمل ہے اور امتحانی پیپر میں پیٹرن کے مطابق حصہ جیم میں پوچھا جاتا ہے، تو چلتے ہیں پہلے بند کی تشریح کی طرف۔ پہلا بند ہے بیٹا، وہ لو وہ آفتاب کی حدت و تب و تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب، خود نہر القما کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب، اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ جواب کا طریقہ کار آپ کے سامنے ہے بیٹا۔ سب سے پہلے ہیڈنگ ہوگی حوالہ نظم و شاعر۔ مندرجہ بالا بند ہماری اردو کی درسی کتاب کی نظم گرمی کی شدت سے ماخوذ ہے، اور اس کے شاعر جناب میر انیس ہیں۔ آپ نے اس نظم میں واقع کربلا کے حالات رقم کیے ہیں، تحریر کیے ہیں۔ تشریح: شاعر میر انیس اپنے اس مسدس میں دریائے فرات کے کنارے وادی کربلا میں موجود اہل و عیال امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر گزرنے والی رودات کا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وادی کربلا میں اس وقت شدت کی گرمی تھی، گرم ہوائیں چل رہی تھیں، لو کے تھپیڑے پڑ رہے تھے، آفتاب اوپر سے گرمی برسا رہا تھا، آفتاب یعنی سورج، اور شدت کی گرم ہوائیں چل رہی تھیں اور شدید گرم ہوائیں تھیں۔ دن کا منظر رات جیسا ہی محسوس ہو رہا تھا، دریائے فرات بھی پانی موجود ہوتے ہوئے بھی خشکی کا احساس دلا رہی تھی، کیونکہ نہر فرات پر پہرے لگا دیے گئے تھے، اور جو گرم پانی بلبلوں کی شکل میں ابل رہا تھا وہ بھی جس جگہ پڑتا تھا وہ جگہ جل سی جاتی تھی۔ یعنی شاعر نے ان اشعار میں موسم گرما کی شدت کا بیان کیا ہے کہ کربلا میں واقع کربلا کا جو سانحہ ہوا تو میدان کربلا میں موسم بھی انتہائی شدید تھا، ہر طرف خاک اڑ رہی تھی اور زندگی خشک بے رنگ و بو محسوس ہو رہی تھی۔ دریائے فرات کا پانی کھول رہا تھا، غرض ہر طرف آگ سی برس رہی تھی، خشکی اور گرم ہواؤں کی فراوانی ہی فراوانی تھی۔ یعنی یہ وہ سخت ترین آزمائش کی گھڑی تھی کہ جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اور عزیز نواسے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر گوشے کو گزرنا تھا۔ مراد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دوسرا بند ہے بیٹا، آب رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور، جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طائر ادھر ادھر، مردم تھے ساتھ پردوں کے اندر عرق میں تر، خسخانہ مزاح سے نکلتی نہ تھی نظر، گر آنکھ سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں، پڑ جائیں لاکھ آبلے پائے نگاہ میں۔ ہیڈنگ ہوگی حوالہ نظم و شاعر۔ مندرجہ بالا بند ہماری اردو کی درسی کتاب کی نظم گرمی کی شدت سے ماخوذ ہے، اور اس کے شاعر جناب میر انیس ہیں۔ آپ نے اس نظم میں واقع کربلا کے حالات رقم کیے ہیں۔ تشریح: شاعر اس نظم میں وادی کربلا میں گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ بلا کی گرمی تھی اور لو کے تھپیڑے چل رہے تھے کہ انسان تو انسان، جانور اور پرندے بھی دریائے فرات کے کنارے پانی منہ ڈالے بیٹھے ہوئے تھے۔ یعنی پیاس کی شدت ایسی تھی کہ جانور ایک مرتبہ پانی پینے کے لیے جب بہتے دریا میں منہ ڈالتے تو وہ منہ نکالتے نہ تھے، دیر تک پانی پیتے رہتے۔ یعنی شدت گرمی کی وضاحت کی گئی ہے۔ اور ننھے ننھے پرندے ادھر سے ادھر درختوں اور پتوں میں منہ چھپاتے پھر رہے تھے۔ اس وادی میں جتنے بھی لوگ موجود تھے
وہ خیموں میں منہ چھپائے بیٹھے تھے۔ گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے خیموں کے اندر اور گھروں کے اندر چھپے بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو گرمی سے محفوظ کرتے ہیں۔ شدت کی گرمی اور اوپر سے پیاس کی شدت، یا اللہ آزمائش کی یہ کس قدر شدید گھڑی تھی کہ شاید گرمی اور اوپر سے سورج کا آگ برسانا اور پانی موجود ہوتے ہوئے پینے کے بھی ناقابل، یعنی پانی پینے کو میسر نہیں تھا امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو۔ آنکھوں کے گرد موجود پلکیں جھکی ہوئی، یعنی شدت گرمی سے آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اگر نظر اٹھ گئی پلکوں پر بھی آبلے پڑ جائیں گے، پلکیں بھی، آنکھیں بھی جل جائیں گی شدت گرمی سے۔ شاعر نے اس جگہ کی ان لمحات کی اس قدر شدید اور قریب ترین منظر کشی کی ہے کہ کسی اور سے ممکن نہ ہو سکتی تھی۔ وادی کربلا کی اس قدر خوبصورت اور قریب ترین منظر کشی میر انیس کی ہی خوبی ہو سکتی ہے۔ تیسرا بند: کوسوں کسی شجر میں نہ گل تھے نہ برگبار، ایک ایک نخل جل رہا تھا صورت چنار، ہنستا تھا کوئی گل نہ مہکتا تھا سبز زار، کانٹا ہوئی تھی پھولوں کی ہر شاخ باردار، گرمی یہ تھی کہ زیست سے دل سب کے سرد تھے، پتے بھی مثل چہرے مدقوق زرد تھے۔ حوالہ نظم و شاعر: مندرجہ بالا بند ہماری اردو کی درسی کتاب کی نظم گرمی کی شدت سے ماخوذ ہے اور اس کے شاعر جناب میر انیس ہیں۔ میر انیس نے اس نظم میں واقع کربلا کے حالات کو تحریر کیا ہے، رقم کیا ہے۔ اس کے بعد بیٹا ہیڈنگ ہوگی تشریح۔ شاعر اپنے اس مسدس میں فرماتے ہیں کہ اس وادی کربلا میں قیامت کی گرمی پڑ رہی تھی، حالانکہ دریائے فرات سامنے بہہ رہا تھا، مگر چونکہ آزمائش کی گھڑی تھی لہذا سخت بھی تھی۔ اس وقت اس وادی میں دور دور تک درخت بے پھل و پھول تھے، یعنی تمام درخت بغیر پتوں کے خالی کھڑے نظر آتے تھے، ہر جگہ ویرانی کا سما تھا، ایک ایک درخت جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، نہ ہی کہیں کوئی پھول کھلا تھا اور نہ ہی کوئی سبزہ زار میں پھولوں کی کوئی مہک محسوس ہو رہی تھی، اور درختوں پر صرف کانٹے ہی کانٹے نظر آتے تھے، ہر شاخ کانٹوں بھری محسوس ہو رہی تھی، اور گرمی اپنے پورے شباب پر تھی، اس قدر کہ سب زندگی کی خوبصورتیوں کو محسوس کرنے سے بھی قاصر تھے۔ یعنی ابھی تک جو ہم نے پڑھا بیٹا، شدید ترین گرمی کی شدت کے موسم کو بیان کیا گیا، اور یہ موسم اتنا شدید ہے کہ اس نے درختوں کے پتوں کو بھی جلا کر ختم کر دیا ہے، کہیں کوئی پھول کھلا ہوا محسوس نہیں ہو رہا، صرف شاخیں جو ہیں وہ کانٹوں سے بھری نظر آتی ہیں، اور انسان زندگی کی خوبصورتیوں کو محسوس بھی نہیں کر سکتا، جو حالات شاعر نے کربلا کے بیان کیے۔ آگے تشریح میں ہم لکھتے ہیں کہ انسان تو کیا، چرند پرند سب کے چہرے زرد تھے، زرد یعنی پیلے، بالکل بیماروں والے، حالانکہ وہ بیمار نہ تھے، دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا کہ بیمار ہیں، لیکن وہ بیمار نہ تھے، بلکہ آزمائش اتنی سخت تھی کہ اللہ کے حبیب کے پیاروں پر زندگی مشکل کر دی گئی تھی، مگر انہوں نے اپنے ایمان کا اتنا سخت امتحان بھی اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہتے ہوئے اس کی عطا کردہ حوصلے اور ہمت کے سبب دیا، اور یہ ثبوت تھا اس چیز کا کہ ایمان کے راستے میں اہل ایمان ہزار مشکلات کے باوجود ڈٹ کر کھڑے رہتے ہیں۔ چوتھا شعر ہے بیٹا، چوتھا بند: شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، آہو نامو نکالتے تھے سبزہ زار سے، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے،
گردوں کو تب چڑھی تھی زمیں کے بخار سے، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر۔ پہلی ہیڈنگ ہوگی حوالہ نظم و شاعر۔ مندرجہ بالا بند ہماری اردو کی درسی کتاب کی نظم گرمی کی شدت سے ماخوذ ہے اور اس کے شاعر جناب میر انیس ہیں۔ آپ نے اس نظم میں واقع کربلا کے حالات رقم کیے ہیں۔ تشریح: شاعر اپنے اس مسدس میں فرماتے ہیں کہ وادی کربلا میں بلا کی گرمی پڑ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ آگ برس رہی ہے، ہر طرف اس وادی کی زمین تپ رہی تھی، گرمی سے شدت سے گرم ہو رہی تھی اور اوپر سے سورج آگ برسا رہا تھا۔ جنگل کے سب چرند و پرند اپنے اپنے گھونسلوں میں موجود تھے اور شیر جیسا درندہ بھی اپنی کچھار میں موجود تھا۔ وہ ہرن جو عام طور پر جنگلوں میں دوڑتے پھرتے نظر آتے ہیں، وہ بھی اپنے اپنے جھنڈوں میں موجود تھے، اور جنگل میں ادھر ادھر دوڑتے نظر نہ آ رہے تھے۔ ہر طرف گرد و غبار تھا، دھول مٹی، آسمان سے سورج آگ برسا رہا تھا اور زمین گرم ہو کر تپ رہی تھی۔ شدید گرمی کا عالم، اس قدر شدید گرمی کہ ہر شے بے چین نظر آ رہی تھی اور زمین اس قدر جل رہی تھی کہ اس پر اگر دانا بھی گرتا تو بھن جاتا۔ یہ ایک مثال دے کے اس گرمی کی شدت کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ زمین اتنی گرم ہو گئی تھی کہ گندم کا مکئی کا کوئی دانہ بھی اگر زمین پر گرے تو وہ اس گرمی سے بھن جائے۔ آزمائش کی ایک اس قدر شدید گھڑی تھی کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولاد شدت پیاس سے تڑپ رہی تھی اور اس صورتحال میں بھی راضی برضا تھی، اللہ کی رضا میں راضی۔ تو یہ جناب ہمارے اس نظم کے کچھ بند اور ان کی تشریحات۔ شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔